شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے عنوان سے ہم نے جو کورس شروع کیا ہے، آج ہمارا اگلا حصہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ لباس کی سنتیں۔ اب تک ہم نے جتنی سنتیں سیکھی، امید ہے آپ نے اس کو پڑھا بھی، سمجھا بھی ہوگا ساتھ ساتھ، اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے ہوں گے۔ اور جو دعائیں آپ نے یاد کی ہیں، وہ دعائیں بھی یقیناً آپ لوگوں نے جو ہے یاد کی ہوں گی، اور اس پر ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ اس میں عمل پیرا رہیں۔ کل ہم نے کھانے پینے کی سنتیں پڑھی تھی، کھانے کے حوالے سے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ صفائی اور صحت کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اس کے حوالے سے ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ لباس کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ لباس بھی حیا کا ایک تقاضا ہے کہ جب انسان با پردہ ہوتا ہے، سطر میں ہوتا ہے، با حیا، اور لباس میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ معاشرے میں لباس ہر طرح کے لوگ پہنتے ہیں، لیکن وہ لباس وہ اچھا لگتا ہے جو تہذیب کے حوالے سے، ہمارے جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی شعار ہے، اس کے حوالے سے ہو تو وہ زیادہ بہتر لگتا ہے اور مہذب لگتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے بارے میں جو ارشادات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ سلائیڈ انشاءاللہ جیسے جیسے ترتیب سے آئے گی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں جو سب سے جو پہلی چیز ہمارے سامنے ہے، وہ لباس کے رنگ کے حوالے سے ہے، کہ ہمیں جو ہے لباس، الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رنگ کو پسند کرتے تھے، وہ رنگ جو ہے وہ سفید رنگ تھا۔ سفید رنگ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سفید لباس پہنا کرو۔ لباس جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہی لباس انسان کو پہنایا جاتا ہے۔ ویسے تو لباس، باقی لباس کے حوالے سے بھی منع نہیں ہے کہ آپ کلرفل نہ پہنے، رنگین لباس نہ پہنے۔ باقی لباس بھی پہنے جا سکتے ہیں اور جائز ہیں، لیکن پسندیدہ لباس جو ہے وہ سفید لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا کہ وہ سفید لباس پسند فرماتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لباس میں جو ہے ہمیں سطر کا خیال بہت رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساتر لباس ہم نے پہننا ہے، اور ساتر لباس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا چہرہ، ہاتھ اور کلائیاں تک اور پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تک جو ہے ہمارا جو ہے چھپا رہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا لباس پہنے جس میں باقی تمام، جیسے ہمارے ہاتھ نظر آنے چاہیے، ہے نا، اور ہمارے پاؤں نظر آنے چاہیے، اور باقی چیزیں جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چہرہ ہمارا نظر آنا چاہیے، باقی جسم ہمارا چھپا ہوا ہو۔ اور اس طرح لباس جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ یہ ایک ساتر لباس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عورت کا یہ بتایا کہ عورت کا لباس جو ہے وہ اس کے جو ٹخنے ہیں وہ چھپانا اس کا بہت ضروری ہے نا۔ جب وہ اس لباس کو پہنتے ہیں تو اس کو ٹخنوں سے اس کو ٹخنے جو ہے اس کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جبکہ مردوں کا یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا اونچا، کہا گیا کہ ٹخنے سے اونچا ہونا چاہیے تاکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے بتایا کہ جب لباس پہنے تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ دائیں جانب سے آپ نے پہننا ہے اور بائیں جانب سے اتارنا ہے، یعنی پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں۔ مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل، پھر الٹی طرف جو ہے، اسی طرح پاجامے میں بھی پہلے سیدھا پاجامہ، پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب اتارنے لگیں تو اس کے برعکس کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو ہمیشہ داہنی طرف سے شروع فرماتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کا پسندیدہ فعل بھی ہے اور سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی کام کا آغاز کرتے تو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کرتے، ہے نا؟ کوئی کام لکھنے بھی تو سیدھے ہاتھ سے، کھانا پینا بھی شروع کرے تو سیدھے ہاتھ سے، لباس کو پہنے بھی تو سیدھے ہاتھ سے، ہے نا؟ یہ کہ یعنی الٹے ہاتھ سے کی جگہ اسلام نے جو ہے ہمیشہ دین نے جو ہے ہمیں کہیں فرمایا کہ جب ترتیب ہے یہی ہے کہ پہلا سیدھا ہاتھ استعمال کریں، اس کے بعد الٹا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انسان لباس پہنتا ہے تو پہننے کے بعد جو ہے اس کی دعا پڑھنا، یعنی جب کپڑا پہننے لگے تو یہ دعا ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں ہمارے دین نے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اور حیثیت اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اس تربیت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اللہ سے ذکر اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم شکر گزاری کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ہمیں پہنا رہا ہے تو اس لباس کی شکر گزاری کے لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے فائدہ بھی سامنے لکھا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کون سی ہے؟ الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پہنایا اور بغیر میری قوت اور طاقت کے مجھے یہ عطا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری طاقت اور قوت کے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ جب انسان یہ بھی ایک الگ مردوں کے حوالے سے ہے کہ جب امامہ باندھنے کی عادت ڈالی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سر ڈھکا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ عادت ڈالنے کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو، یعنی ایک طریقہ بتایا کہ جب آپ اب تو خیر امامہ کوئی پہنتا ہے، کوئی ٹوپی پہنتا ہے، اور خواتین کے لیے جو ہے نا وہ دوپٹہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سنت رسول کی ہے کہ خواتین جو ہے وہ کیا چیز اختیار کریں، لباس کے حوالے سے وہ دوپٹے کا اختیار کریں کہ دوپٹہ ہمیشہ سر ڈھک کر رکھیں، ہے نا۔ اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ انسان جو ہے خواتین جو ہے دوپٹے کا اہتمام کرے اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں، دوپٹہ ایسا باریک بھی نہ اوڑھے جس سے سر کے بال نظر آئے، اور دوپٹے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات پڑھی بھی تھی کہ قرآن پہ ارشاد ہے نا کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب لباس اس کے علاوہ جب انسان جو ہے قمیص کے ساتھ ساتھ شلوار جو پہنتا ہے یا پائجامہ پہنتا ہے تو اس میں یہ کہا کہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یہ اسی سنت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں پائجامے کے بعد جو ہے ہمیں سر ڈھکنے کے لحاظ سے جیسے میں نے کہا امامہ پہننا تھا، اسی طرح ٹوپی پہننا، اور خواتین کے لحاظ سے لباس کا پہننا بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہ صرف جسم ہمارا صاف ہے بلکہ لباس بھی ہمارا صاف ہو، لباس بھی صفائی ہو اور جسم کی صفائی بھی ہو۔ تو جسم کی صفائی کے لیے بھی جسم نے کہا کہ مسواک کا اہتمام کرنا، اور کس ٹائمنگ بھی بتا دیا کہ رسول جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے، یعنی کہ دانت بھی جسم کا ایک ایسا ہے کہ اگر اس کو صاف رکھا جائے تو اس سے جسم کا بہت انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ اسی طرح جوتا پہنتے ہوئے داہنا پیر پھر بایاں پیر پہنے، ہے نا، یعنی کہ لباس کے ساتھ ساتھ پورے لباس جب پہنے اس کو بھی دائیں طرف سے شروع کریں، اور جب آپ جوتا پہنے تو اس کو بھی پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور پھر باؤں پہ پہنے، اور اتارتے وقت جس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے اپنے باؤں پاؤں سے اتارنا ہے پھر دائیں پاؤں سے اتارنا ہے نا۔ یہ ساری جو سنت ہے اس کا بہت اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جو بات کر رہے تھے کہ مکمل لباس پہننا، کہ سطر چھپانا فرض ہے، اور مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے اور عورت کا سارا جسم، ٹھیک ہے۔ سطر ہے سوائے 3 چیزوں کے، چہرہ، ہاتھ کلائیوں تک، اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ تو ایسا لباس ہو جو سطر کو ڈھانپتا ہو، اور عورت کے لیے ٹخنے چھپانا بھی ضروری ہے، یہ ایک فرق ہے نا۔ اس کے بعد یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی بات کہ ہمیشہ جو ہے الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ لباس تھا
ہے نا، یہ پسندیدہ لباس میں آتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کا خیال کریں کہ بس صرف سفید کپڑے پہننے ہمیں اور کپڑوں کا منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اصل لباس یہ ہے کہ آپ کے لباس صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، پہننے میں آپ کی شخصیت اچھی لگے، ہے نا. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا، یعنی زینت ہو آپ کے لباس میں، سطر ہو، صاف ستھرا ہو. اسی طرح اور پھر آگے قبر، یعنی ایسا لباس نہ پہنے جو آپ کو آپ کی شخصیت میں تکبر یا غرور کا اظہار کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صفائی کی حوالے سے اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ ہر وقت باوضو رہنا. یہ انسان کو بہت زیادہ پاکیزہ رکھتا ہے، نہ صرف جسم بلکہ پاکیزہ رکھتا ہے بلکہ روح بھی پاکیزہ رہتی ہے. اس کے بعد جو ہے آگے کی صحت کے ہی حوالے سے چیز آ جاتی ہے کہ جب انسان بیت الخلاء جائے تو جانے کی سنتیں ہیں کہ جب ہمیشہ سر ڈھک کر جائے. یہ بھی لباس ہی کے ساتھ میں آ جاتا ہے نا کہ انسان نہیں اپنے سر کو ڈھک کر رکھنا، یہ بھی سنت رسول ہے. تو اسی طرح اگر ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہاں بھی سر ڈھانپ کر جوتے پہن کر جانا چاہیے، ہے نا. ان تمام چیزوں کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھیں، یہ ایک تہذیب کا تقاضا ہے نا. جب کسی کے سامنے محفل میں بیٹھے اچانک جمائی آ جاتی ہے تو آپ اول تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. اگر نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی بہترین کی بات ہوتی ہے کہ انسان محفل میں بیٹھے اور زور سے آواز بعض اوقات نکل جاتی ہے، بعض اوقات لمبا منہ کھولتا ہے اور وہ عجیب سا لگتا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے کہ جب یہ چیز آتی ہے انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ انسان اس چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. اس کے ساتھ بیت الخلاء جانے کی سنتیں ہیں. جانے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میں نے کہا نا کہ دین نے ہمیں بڑا ہی پیارا انداز سمجھایا ہے. ہر قدم قدم پر یہ چیز سمجھا دی کہ دیکھو دعا کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنا. اللہ کی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ کام تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے کہا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے آپ نے، ہے نا. کیونکہ یہ تو کہا گیا نا کہ واش روم بات خلا کیا ہے، شیطان کا گھر ہے نا. فوراً اس سے نکلنا چاہیے. اس لیے دعا پڑھ کے اندر جائے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، اللہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت، ہے نا. یہ بھی سنت رسول سے ثابت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ بیت الخلاء جانے کی سنتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب انسان واش روم جاتا ہے یا بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کے لیے خیال رکھے کہ رفع حاجت کے بعد قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ اس طرف پیٹ کرے. یہ تقدس ہے نا. قبلہ کیا ہے ہمارا؟ ظاہر ایک تقدس کا ہے، وہاں پر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ تقدس رکھا گیا ہے کہ جب آپ اس طرح کا اہتمام کریں تو ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں تاکہ نہ تو آپ کی اس وقت جو ہے قبلے کی طرف نہ چہرہ کرے اور نہ پیٹ کرے. یعنی اس ترتیب سے آپ کو جو ہے بنا ہوا ہو تاکہ یہ چیز آپ کے اس میں نہ آئے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے کہ بیت الخلاء جانے کی سنت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، یعنی جب حاجت کرتے وقت. اب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان واش روم میں ہوتا ہے تو بلا وجہ جو کوئی آواز دیتا ہے فوراً آواز دیتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے یا کوئی، یعنی کہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ رفع حاجت کرتے بلا ضرور شدید کلام نہ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں. یعنی یہ دو چیزیں منع کی گئی ہیں کہ جب انسان جو ہے بیت الخلاء جائے تو ان دو چیزوں سے گریز کرے. پہلی چیز کیا ہے کہ بلا ضرورت بات نہ کرے، دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کرے. اس کے بعد پھر بیت الخلاء جانے کی سنتیں ہیں. اس میں کیا چیز ہے کہ جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناپاک چیزوں سے بچنا، ہے نا. جس طرح کی حاجت ہوتی ہے، جس طرح کا انسان فارغ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا بھی ہے کہ جب انسان کیونکہ ان چیزوں سے بچنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کہا کہ اکثر عذاب جو قبر کا عذاب آتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ جب انسان ان چیزوں سے اہتمام نہیں کرتا اور ان چیزوں سے نہیں بچتا تو پھر قبر کے عذاب کا شکار ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے. یہ تو ناپاک چیز ہے. اگر نہیں بچاؤ گے تو پھر لباس صاف کیسے رہے گا، اور پھر آگے پاکی کا خیال کیسے رکھا جائے گا، اور پھر عبادات کو کیسے اختیار کرے گا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد یہ طریقہ کار سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے، اس وقت کس طرح کی، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے نا. وہ چیز جو ڈھکی چپی ہو، یعنی جا کے ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بھی سمجھا دی. اب یہ کہ کہا گیا کہ جب آپ حاجت، جس وقت آپ جو ہے فارغ ہو رہے ہوں اور اس کے بعد جب صفائی کریں یعنی استنجا کریں، تو اس وقت آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ دایاں ہاتھ استعمال کریں اس کی صفائی کے لیے. ٹھیک ہے، اور دایاں ہاتھ، سوری معاف کیجیے گا، عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح، اور استنجا بائیں ہاتھ سے کریں. ٹھیک ہے، یعنی کس چیز کی ترتیب رکھنی ہے کہ جس وقت آپ کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ہمیشہ جو ہم جب بچہ، آباد کو دیکھیں بچے یہ حرکت کرتے ہیں کہ جب واش روم جاتے ہیں فوراً کھڑے کھڑے اس کا جو خود کو فارغ کر لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ چیز بھی، اس چیز کا بھی اہتمام کریں، ہے نا، کیونکہ یہ عادت اگر پڑ جائے تو بڑے ہونے تک نہیں جاتی. تو خود بھی اس چیز سے بچیں کہ بیٹھ کر آپ نے فارغ ہونا ہے، پیشاب کرنا ہے، اور کھڑے ہو کر اس چیز سے بچیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کہا گیا کہ حالت مجبوری میں کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، مگر کپڑے ناپاک ہونے سے بچائیں. اب وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات عذر ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے سطر چھپا کر رکھیں. ٹھیک ہے نا، بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، یعنی سطر کا بہت خیال رکھیں، ہے نا. چلو اب تو واش روم ہے، چار دیواری ہوتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، انسان آرام سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں گاؤں میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں پر اس چیز کا نہیں ہوتا، تو پھر کہا جاتا ہے، یا پھر راستے میں ایسے حالات آ جاتے ہیں تو کہا گیا پھر ان چیزوں میں بھی سطر کا پورا اہتمام رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں اور نکلتے وقت آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے داہنا پیر باہر نکالیں اور اس کے بعد باہر آ کر یہ دعا پڑھیں. کون سی دعا پڑھیں؟ غفرانک. ٹھیک ہے، الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہوں یا کرتی ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا، یہ بہترین دعا ہے. اگر ہم اس کی معنوں پہ بھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی شکر گزاری کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ ایسی حاجت ہے اور ایسی ضرورت ہے ہماری کہ اگر جسم اس میں ذرا سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہمارا پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس چیز سے ہمیں فراغت کر دیتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے ہمیں تمام چیز، ایسی تکلیف دینے والی چیز ہم سے دور کر دی اور ہمیں عافیت بخشی. ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جسم کے ساتھ ساتھ صفائی کے، تمام صفائی کے ساتھ ساتھ لباس کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کو بھی صاف رہنا ضروری ہے نا. یعنی صفائی نے ایمان قرار دیا ہے نا، تو اس لیے جسم کا کے ساتھ لباس بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے اور لباس کے ساتھ ساتھ بالوں کی صفائی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بالوں کی لمبائی کے حوالے سے کہا گیا. پھر اب یہاں پہ بالوں کے متعلق بھی کچھ سنتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی. ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں، ہے نا. اسی طرح یہاں پر کہا گیا کہ جیسے جو اگر کوئی بال کی لمبائی رکھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ بتا دیا کہ کتنی لمبائی رکھے، اور یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین تو زیادہ لمبے بال بھی رکھ سکتی ہیں، اس میں اتنی پابندی نہیں ہے کہ اب، لیکن بالوں کی لمبائی کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے، اس چیزوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آگے یہ بتایا گیا کہ اب یہ مردوں کے حوالے سے ہے کہ اگر ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، یعنی لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں پر سخت وعید ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے جسم کو ایک لمیٹڈ قرار دیا ہے، ہر چیز میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہے نا. مردوں کو بھی ایک لمیٹڈ چیز دی ہے اور عورتوں کو بھی دی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا کہ برابر بال رکھنا یا منڈوا دینا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے،
اور پورا سر منوا دینا بھی سنت ہے۔ اگر کتروانا چاہیں تو پورے سر کے بعد سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف سے چھوٹے کرا دینا، جس کو انگریزی بال بھی کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منوا دینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا بھی جائز، جو کہ آج کل مسلمان بہت تیزی سے ان تمام جو نئی جنریشن ہے وہ چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ سنت کے رسول سے ہٹ کر ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کے متعلق بالوں کی صفائی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم کا ہر حصہ دیا ہے تو اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام بہت ضروری ہے نا۔ اب بالوں کی صفائی میں کیا چیز کرنا چاہیے؟ ہمیں بالوں کو دھونا چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں ہو رہا کہ بھائی 4 4 دن 5 5 دن نہیں نہائے تو بالوں کا تو حشر بگڑ جاتا ہے نا، اور پھر بو آنے لگتی ہے یا پھر گندگی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا نا۔ اور دوسری بات ہے کہ جسم کی اپنے آپ سے بھی انسان کو کرائی جاتی ہے، تو کہا کہ بالوں کو دھونا بہت ضروری ہے، اور دھونے کے بعد اس کی مزید صحت کے لیے تیل لگانا اور کنگھا کرنا مصنون ہے، لیکن ضرورت نہ ہو تو بیچ میں ایک آدھ دن ناغہ بھی کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان ریگولر ان چیزوں کا خیال رکھے۔ دھونے میں تو ایک آدھ دن کا وقفہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی چیزیں روز ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے بالوں کے متعلق یہ بھی ایک اور سنت ہمارے سامنے آئی ہے کہ بالوں کی صفائی کیا ہے کہ زیر ناف بغل اور مونچھوں کے بال اور ناخن وغیرہ دور کر کے صاف ستھرا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو پھر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ ناخنوں کے حوالے سے بھی میں یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گی کہ ہم بہت سی بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، وہ ان بالوں کو ناخنوں کو ہمیشہ بہت بڑھا کر رکھنے میں پسند کرتے، اچھا لگتا ہے ان کو کہ ناخن بڑے بڑے ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ بڑے ناخنوں کے بارے میں آپ نے صاف فرمایا ہے کہ یہ ناخن جو ہیں ہمارے لیے مکروہ ہوتے ہیں اور کراہیت کے باعث ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر ہم کتنی بھی صفائی کر لیں، اس کے اندر جو ذرات جو جمع ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری کھانوں میں شامل ہوتے ہیں، ہماری چیزوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہم جب جاتے ہیں بیت الخلاء جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ گندگی ہے، صاف تو نہیں ہوتی، کتنا بھی انسان ہاتھ دھو لے، لیکن جب آپ کے ناخن کٹے ہوئے ہوں گے تو اس کی صفائی بھی بہتر طریقے سے ہوتی ہے، تو ہے نا۔ یہ چیز آپ کو پھر ہماری صحت پہ بھی اثر ڈالتا ہے نا۔ تو اس لیے جو یہ چیز چلی ہوئی ہے نا، تو یہ انتہائی کراہیت والی چیز ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں میں پال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی بہت خیال رکھیے گا کہ اپنی تمام چیزوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ بالوں کے ہی متعلق ہے، یہ بھی مردوں کے ہی حوالے سے ہے کہ داڑھی منڈوانا یہ ایک مشت سے کم کتروانا حرام ہے، یعنی یہ داڑھی کی ایک لمٹ دی ہے، جیسے میں نے کہا بالوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ دی ہے، اسی طرح مونچھوں کی بھی لمٹ دی ہے، اسی طرح داڑھی کی بھی دی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو یہ بات ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہم نے تمام سلائڈز کو ایک دفعہ دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا ہم نے کہ ان تمام صفائی کے حوالے سے کہ جب یہ سارے چیزوں کا خیال ہم رکھتے ہیں، اپنے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، لباس کی رنگ یا لباس کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کس چیز کو پسند کرتے تھے، کون سا لباس پسند کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ یہ بھول گئے کون سا لباس پسند کرتے تھے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ان تمام چیز اب آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ جتنی بھی چیزیں یا جتنی بھی سلائڈز ہم نے آپ کو پڑھائیں، ہم نے آپ کو سمجھائیں، ان سارے بار بار آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو سمجھیے، آپ اس کا خیال رکھیے، ہے نا، تاکہ آپ ان تمام چیزوں کا جتنا آپ اہتمام کریں گے اتنا ہی آپ ہمارے عمل میں جب داخل ہوگا تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم پسندیدہ ٹھہرائیں گے، ہے نا۔ اللہ کی نظر میں بھی ہم کو وہ تمام چیزوں کا یعنی ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ سے مزید تعلق بڑھے گا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ ٹائم تو ابھی ہے گا، تو اس لیے ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دعاؤں کا بھی اہتمام رکھیں گے، اور دعائیں دوبارہ ضرور دہرا لیجیے گا کہ آپ نے کون سی دعا جو ہے کس کے لیے ہم نے آپ کو سکھائی ہے،